خرم حمید روکڑی صاحب، کیا اکانومی والی سائیڈ کو جس طرح دانیال صاحب نے کہا کہ ریسائیکل کر کے واپس اڑان پاکستان دکھایا گیا، تو دیٹ از اے ویری ویری بگ کلیم، اینڈ اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ حکومت اس ٹائم پر اگر اکانومی سیدھی کر لے تو شاید جو پولیٹیکل ٹرموائل سے گزر رہی ہے وہ شاید کچھ تھوڑا سا کم ہو سکے. دیکھیں، میں دانیال صاحب کا اپنا ویو ہے، میں جاتا ہوں کیونکہ اکانومی ہے اور اس کے اوپر جو اسپیشلسٹ ہیں دنیا پوری دیکھ رہی ہے. پاکستان کی اکانومی کو لوگ دیکھتے بھی ہیں، اسٹڈی بھی کرتے ہیں. سائنس کہاں جا رہے ہیں؟ میں دفاع میں کہوں گا گورنمنٹ کے، ڈیفینیٹلی کہوں گا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ سائنس کیا بہتر جا رہے ہیں یا ہمارے پاس کوئی ایسے سائنس آ رہے ہیں کہ ہمیں پریشان ہو جانا چاہیے. کیا ہم نے اس کھڈے سے جس سے ہم نکلے ہیں، جو مہنگائی ہے، جو ساری سے نکلنے کے بعد اور جو سچویشن ہے پاکستان کی، آپ کے پاس جس پریزنٹ سچویشن سے آپ گزر رہے ہیں، بارڈرز کے اوپر، ڈفرنٹ کے اوپر، کیا آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ کا رونا دھونا بچ گیا گھروں کے اندر؟ بلا شبہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور بڑے نقصانات کو برداشت کرنے کے بعد سٹیبلٹی کچھ اچیو ہوئی ہے. اور اب سٹیبلٹی اچیو کرنے کے بعد ہی آپ کو پہاڑ چڑھیں گے، آپ کی طرف بہتری آئے گی. ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں، چاہے مائنز اینڈ ملز ہیں، چاہے ہمارا مین پاور ہے، چاہے ہمارا ایسٹ جو ہے جس کو ہم باہر بھیج سکتے ہیں اسکلڈ لیبر کی صورت میں، وہ ایسے تو نہیں ہونا تھا. لیکن روکڑی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ صرف زبانی جمع خرچ رہتا ہے اور امپلیمنٹیشن صفر ہوتی ہے. ہاں، ہم نے یہی دیکھا نا، آپ کی اور ہماری زندگیاں یہی گزر رہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کے اس لیے ہمارا اعتبار اتنا جلدی جاتا نہیں ہے. اور کیونکہ سر درد اتنا شدید ہے کہ جو تھوڑا بہت آرام بھی آیا ہے تو وہ بھی بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پرانے والا ہی ہے. یہ ایک نیچرل ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے، کیونکہ ہم جس چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے چل رہے ہیں اور آپ جس سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے ریاست اس وقت، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور اسی وجہ سے آپ کے چیلنجز بھی بہت زیادہ. چلیں we'll wait and watch. ایک چیز اور ہے، وہ تمام مافیاز، چاہے وہ ڈیزل سمگلرز ہیں، چاہے وہ نارکوٹکس کے ہیں، چاہے وہ 2 نمبر کھاد بیچتے ہیں، چاہے وہ اینی تھنگ دے ڈو، ان کو تو اس وقت ایشو ہونا شروع ہو گیا. تو موج لنک تو ان کی تھی، موج کو آپ کی اور میری تو نہیں تھی. کوئی لیجیٹیمیٹ بزنس والے کی تو موج نہیں تھی. کوئی باہر سے انویسٹمنٹ یہاں پہ یہ تو نہیں آ رہی تھی، بیکاز دے ور میکنگ سو مچ منی ان پاکستان. چاہے نارکو والے ہیں، تو جب ان کو ایشو ہونا شروع ہو گیا اور ان کے مسائل شروع ہو گئے، چاہے 2 نمبر سگریٹ بنانے والے ہیں، کھرب پتی تو وہ بن گئے ہیں، تو جب ان کو ایشو شروع ہو گیا، ان کو پوچھنا شروع کر دے تو لیجیٹیمیٹ چیزیں راستہ بن رہے. آئی ایم ویری ہوپ فل، آپٹیمسٹک میں تو ہوں ہی ہوں، انشاءاللہ بہتری کی طرف. چلے اللہ کرے ایسا ہی ہو، بٹ we'll discuss and delve into this topic some other time. اب ذرا سیاسی انسٹیبلٹی کی طرف آتے ہیں. بڑے عرصے سے، اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اگر حکومت سے باہر نکل گیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور وہ واقعی میں زیادہ خطرناک ہوتے ہوئے نظر آئے. وہ پاپولیرٹی اپنے آپ کے لیے، وہ کیوں دانیال صاحب؟ آپ دیکھ لیں ان کا کیا جماعت کا کیا اشر ہو گیا. کہہ رہے ہیں ہماری پاپولیرٹی عروج پہ ہے، ہم لوگ تو موجوں میں. پاپولیرٹی تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جو انہوں نے نقصانات اٹھائے ہیں اس کا کوئی وجہ نہیں بنتی تھی کہ وہ اس حد تک جاتے. آخرکار کوئی پوچھنے کو جائے کہ جو ان کے مختلف نعرے ہیں سارے، کیا وہ سرو ہو رہے ہیں ان کے ووٹروں کے لیے، ان کی عوام کے لیے؟ تو یہ تو بالکل انہوں نے الجھن میں ڈال دیا. لیڈر کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ جو اپنے لوگ ہوتے ہیں، اپنا ملک ہوتا ہے، اس کو بچا کے چلے، اس کو چاہے اپنے سینے پہ لے لے لیکن دوسروں تک نہ پہنچنے دے. یہ جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے اور جو ہو رہا ہے، یہ تو بالکل الٹ ہو کے رہ گیا. مثلا یہ جو مینڈیٹ تھا، اگر یہ اتنی کشیدگی نہ بڑھا دیتے اس وقت تو کیا ضرورت تھی یہ سارا کچھ کرنے کو؟ اسٹیبلشمنٹ تو سکسیس پاکستان کو بھی تو چاہتے ہیں، تو اگر وہ ان کی شکل میں آ جاتا تو انہوں نے تو اپنا راستہ خود روکا.